بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزے اور تراویح ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ اور بھی نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک عمل کی طرف اور بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے۔ ظاہر رحمت کا عشرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان اعمال کا اہتمام کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار بن جائیں اور اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عمل اور وہ کام جو رحمت سے محرومی کا ذریعہ بنے، وہ اگر کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک میں اس عمل کا اہتمام اور زیادہ کیا جائے، استغفار اور توبہ۔ اس کے لیے ایک آسان تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے۔ مثلا تہجد پڑھیں تو تہجد میں نیت کر لیں توبہ کی بھی، تو گویا دو کام ہو جائیں گے، تو تہجد ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں توبہ بھی ہو جائے گی۔ اس میں وہ نہیں کسی وقت میں صلاۃ التوبہ مستقل پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کے سلسلے میں اور جو کچھ اس مہینے میں کمیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے معافی دعا کرنا کہ اللہ جو ہے اس سے درگزر فرما دیجیے، مواخذہ نہ فرمائیے آپ ہمارا۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے۔ دیکھیے آدمی صبح نہا دھو کر کے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا بالکل ہوتا ہے، اور شام تک کپڑا اپنی کوشش ہوتی گندا میلا نہ ہونے پائے، لیکن اس کے باوجود شام تک کپڑے کی آفتاب میں فرق آ جاتا ہے، اس کی چمک دمک میں کمی پیدا ہو جاتی، وہ بات نہیں رہتی جو بات پہننے کے وقت میں تھی۔ حالانکہ ہر آدمی کپڑے کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر میں رہتا ہے وہ، لیکن پھر بھی کپڑے پر اثر آ جاتا ہے۔ تو جب کپڑا ہمارے جسم پر آ گیا اور آنے کے بعد اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کی چمک دمک میں کمی پیدا ہو گئی، تو جسم سے جو اعمال نکلنے والے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی تو کمی ہوگی۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل صبح سے لے کر شام تک 100% ہم سارے گناہوں سے اور جو ہے ساری نافرمانیوں سے بچے رہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ نہ کچھ بہرحال ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی تلافی یہ ہے کہ جیسے کپڑا میلا ہوا صابن لگا دیا، لگانے کے بعد پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے توبہ اور استغفار جو ہے وہ ساری چیزوں کو دھل دیتا ہے اور آدمی ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اس کا بھی اہتمام چاہیے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ مستقل 2 رکعت صلاۃ التوبہ۔ یہ وہ عمل ہے کہ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی شان کریمی کا پورا مظاہرہ اس میں کر دیا ہے۔ پورا مظاہرہ اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں ہے مجرمین کرمنل قسم کے لوگ اور ان کو عدالتوں سے معافی مل جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ بہت بڑے مجرم کو اور کرمنل کو معافی مل گئی تو وہ حاکم کی نظر میں محبوب بھی ہو گیا۔ حاکم کی نظر میں بس قلم اس کا ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن نظروں میں محبوب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے، فرمایا کہ تم توبہ کر لو تم ہمارے محبوب بن جاؤ گے۔ تو مجرمین کو معاف کر کے کسی کو محبوب بنا لینا یہ انہی کی شان ہے۔ وہ تو اس بنا پر روایت بھی ہے التائب حبیب اللہ، فرمایا توبہ کرنے والا جو ہے گناہ کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو گئی اس کی، اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، وہ عذاب کا مستحق ہو چکا، لیکن فرمایا اگر توبہ کر لو گے تو توبہ کرنے کی بنا پر سب ختم کریں گے، ہم تم کو اپنا محبوب اور چہیتا بنا لیں گے۔
اس سے بڑی شان کریمی اور کیا ان کی ہو سکتی ہے؟ تو اس بنا پر ہم سب لوگوں کو توبہ کا صلاۃ التوبہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا، تہجد پڑھ رہے 2 رکعت نیت کر لی، نفل پڑھ رہے عصر میں آئے نفل پڑھ رہے توبہ کی نیت کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نوافل میں کئی نیتیں کر لے گا تو کام چل جائے گا اس میں آدمی۔ یاد آ گیا درمیان کی بات ہے، تہجد پڑھے اس وقت میں ایک تو تہجد کی نیت کر لے، اسی کے ساتھ میں شکر کی بھی نیت کر لیں، اسی کے ساتھ توبہ کی نیت کر لیں، اور اسی کے ساتھ حاجت کی بھی نیت کر لیں، اور وضو کر کے آئے تو تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں، 2 رکعت میں سارا کام ہو جائے گا۔ یعنی کتنا صرف نیت کا فرق ہے۔ یہیں سے ایک بات جو ہمارے وہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، اعمال تو سب کرتے ہیں لیکن جن کو اللہ نے دین کی فہم دے رکھی ہے ان کو اس عمل کا بدلہ بہت مل جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ ہمارا ذہن چلتا نہیں ہے۔ اب جیسے 5 نمازوں کو میں نے تذکرہ کیا، اب سوچیں گے کہ 2 پڑھنے 10 رکعت ہر ایک کے لیے 2 پڑھنا بہت مشکل، کون کر پائے گا آدمی؟ بس تو اب 2 ہی پڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جن کو دین کی فہم دے رکھی ہے وہ اسی 2 میں سارا کام چلا لیتے ہیں اپنا۔ توبہ بھی ہے، شکر بھی ہے، حاجت بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور مالک جتنی نیت کر لیں گے سب کا ثواب دے دے گا وہ۔ تو یہ بندہ سے کیا تہجد پڑھیں، اس میں یہ ساری نیتیں کر لیں، اللہ کی شکر گزاری کہ اللہ توفیق ہم عطا فرما رہے ہیں اور نعمتیں دیں اس کو شاکر کر لیں، اسی کے ساتھ میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف کر دیجیے آپ ہمارے لیے، اور اسی کے ساتھ اپنی ساری حاجتیں بھی کہنا، دین دنیا کی ان سے مانگ لیں ہم، اور تہجد پڑھ ہی رہیں، اور وضو کر کے آئے ہیں شکرانے کی، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح میں حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس میں تم کو امید ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا؟ مقبول عمل کون سا ہے؟ صحابہ بھی عجیب تھے، سارے اعمال کرنے کے باوجود انہوں نے کہا حضور کوئی ایسا عمل نہیں میرے پاس ہے کہ جسے ہمیں امید ہو کہ اللہ جو ہے اسے قبول کر لے گا۔ فرمایا نہیں کوئی عمل تو ہے تمہارا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھ کو جنت میں نے دیکھی اور تمہارے چلنے کی آہٹ اپنے آگے میں محسوس کر رہا تھا کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہو۔ تب کہا ہاں حضور ایک عمل ہے ہمارا، وہ یہ کہ میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دن میں جب بھی میں وضو کروں گا تو 2 رکعت تحیۃ الوضو میں پڑھ لوں گا۔ بس امید ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو اگر مستقل نہیں پڑھ پا رہے ہیں ہم تو نفل کے ساتھ نیت کر لیں وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ گزارش کی اس میں کہ تہجد میں اٹھیں یہ ساری نیتیں کر لیں اور 2 رکعت میں سب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک سے رونا دھونا معافی تلافی کر لینا، توبہ روزانہ کی جائے، روزانہ۔ صوفیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ گناہ کر کے جو مزہ لیا ہے، نفس کو مزہ دیا ہے، اتنا ہی مجاہدہ کر کے اس کو اذیت پہنچا دے، تب فرمائے یہ توبہ ہے اصل۔ یعنی توبہ میں گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کی ارادہ کر لے، اور جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ ندامت سے زندگی فرمائی۔ چوتھا جز اس کا یہ بھی ہے، جو لذت مل گئی ہے گناہ کی، فرمایا کہ اتنی ہی اس کو اذیت پہنچا دے تاکہ پورے طور پر توبہ ہو جائے اس کی۔ وہ جب اذیت پہنچا دے گا تو نفس پھر حرکت نہیں کرے گا کہ کون مصیبت بول لے گئی ہے، یعنی اس لذت کے بجائے جو ہم کو ملنے والا ہے۔ تو یہ اس لیے بھائی اس وقت جو بات کہی ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے، بس مختصر سی بات ہے۔ آج 7 روزے ہو ہی گئے، اب 22 رہ گئے یا 21 رہ گئے ہیں، اور تہجد انشاءاللہ پڑھیں گے ہی، اسی میں ہی نیت کر لیں ان سب چیزوں کی، اور پھر اللہ پاک سے مانگ لیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔